کی شہزادیوں نے کس پیاس اور شدت کے ساتھ یہ وقت کاٹا، کتنی مشکلات میں، اور ہائے تک نہیں کی۔ سنائیں اپنی بچیوں کو یہ واقعات، اور حضرت سیدہ زینب کے مسائل سنائیں کہ کس انداز سے مشکلات کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے وقت گزارا کہ اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ رسول اللہ کی شہزادیوں کو باندھا گیا۔ اچھا ایک جملہ کہنا چاہوں گا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا فتح کیا ہے تو کوفہ اور شام زینب اور زین العابدین نے فتح کیے۔ کتنے ان کو دکھ دیے گئے، کتنے ان کو مسائل دیے گئے، یہ واقعات آپ اپنے بچوں کو بیان کریں۔ چلو ایک بات میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، بچے بھی تشریف رکھتے ہیں کہ کس قدر یہ مشکلات تھیں۔ جو ہے وہ 71 آتے ہوں اور پھر اس کے بعد پھر ان کے سر کاٹ لیے گئے اور عترت پیغمبر کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا لیے گئے۔ پھر ان کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا کوفہ کے اندر، پھر کوفہ سے جو ہے وہ شام کی جانب ان کو روانہ کیا گیا۔ 3 افراد کو ایک اونٹ پہ باندھا گیا، اور حضرت امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے ان کو اونٹ پہ باندھا ہی نہیں گیا بلکہ ان کو زنجیریں بھی پہنائی گئی۔ یہ کس قدر کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ عترت پیغمبر کے ساتھ کیسے جو ہے وہ سلوک کیا گیا، اور یہ رسول اللہ کی شہزادی ہیں کہ جن کا بال بھی ننگا ہو جائے تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جائے، اس قدر ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قافلہ قدسی اور یہ قافلہ محبت اور یہ قافلہ رضا اور یہ قافلہ عشق و مستی جب چلتا ہے اور دمشق میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ مشہور یہ کیا گیا تھا کہ کچھ باغی ہیں، ان کو باغیوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، حکومت کے خلاف چلنے والے ہیں، اور پھر کچھ لوگ پکڑ لیے گئے اور ان کو آج تخت حکومت کے پاس پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے ان کو دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ان کو علم بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، چونکہ اس وقت یہ سلسلے تو نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک خاتون آئی، اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ جاؤ بیٹا، یہ جو قافلہ ہے نا قیدیوں کا، جاؤ ان کو کوئی کھانا پیش کر کے آؤ، کپڑے دو، کوئی پانی دو، یہ بیچارے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، تو ان کو کھانا پیش کرو۔ ان کو کھانا پیش کیا گیا، کپڑے پیش کیے گئے اور پانی پیش کیا گیا۔ تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ لوگ تو ہمارے پر پتھراؤ کر رہے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں کھانا دے رہے ہیں اور پانی پیش کر رہے ہیں، اور یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ ہماری ماں نے ہمیں کہا ہے۔ تو کہا اپنی امی کو بھیجو ہمارے پاس۔ وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ حضرت سیدہ زینب نے پوچھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ محبت کا انداز کیوں اختیار کیا؟ تم ہمیں جانتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں جانتی نہیں ہوں، میں بچپن میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی، ان کی میں لونڈی تھی، ان کی خادمہ تھی، میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو جب ان کا وقت آخر آیا تو میں نے کہا تھا کہ اے میری مخدومہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، تو انہوں نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی قیدی مل جائیں کہیں تو بیٹا قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک کر دینا، یہ چھوٹی نیکی نہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو چونکہ میری سیدہ کی نصیحت تھی، پھر میں جب وہ انتقال کر گئی تو میں شام کی رہنے والی تھی، میں ادھر آ گئی، تو آج مجھے پتہ چلا کہ یہ قیدی ہیں، اس لیے میں نے قیدی سمجھ کے آپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے۔ تو حضرت سیدہ زینب نے فرمایا کہ چونکہ ہم صرف لینے والے نہیں ہیں، ہم تو دینے والے ہیں، تو نے ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، تو بتا ہم تیرے ساتھ کیا سلوک کریں؟ تو ہم سے کوئی مانگ کیا مانگتی ہے؟ تمہاری کوئی آرزو ہو تو ہمیں کہو، ہم بھی پوری کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا میری ایک ہی آرزو ہے جو میں نے دل میں رکھی ہوئی، اللہ سے میں دعا بھی کرتی ہوں کہ جب میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس رہتی تھی تو ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی حضرت زینب، اور ان کے شہزادے تھے حسن و حسین۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مالک کبھی میری اگر زندگی ہے تو میری حضرت سیدہ زینب سے ملاقات ہو جائے اور حسن و حسین سے میری ملاقات ہو جائے، تو بس یہ ایک میری آرزو ہے، اگر ان سے میری ملاقات ہو جائے تو میری زندگی کی حسرت پوری ہو جائے گی۔ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا ہے خاتون تیری دعا قبول ہو گئی ہے، زینب تیرے سامنے کھڑی ہے اور یہ کٹا ہوا سار حسین ابن علی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہ جس قدر وہاں پہ آہیں نکلیں اور جو حالات وہاں پہ پیدا ہوئے، تو اتنے دکھ آئے عترت پیغمبر پر
اگر وہ کوہ ہمالیہ کا بھی کلیجہ ہوتا تو وہ بھی پانی پانی ہو جاتا۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا، لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے ہی پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ یہ عطرت پیغمبر کا خون ہے دین کی بنیادوں کے اندر۔ آج اگر منبر باقی ہے، آج اگر مسجدیں باقی ہیں، آج اگر دین کی قدریں آب و تاب کے ساتھ موجود ہے تو یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے، یہ رسول اللہ کے خاندان کے خون کا صدقہ ہے۔ تو خیر وہ واقعات آپ بیان کیا کریں اپنے بچوں کو، یہ ضرور یاد ہونے چاہیے بچوں کو یہ واقعات، ان سے حضور کی آل کا پیار پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میں تو صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پیغام کربلا کیا ہے، امام عالی مقام نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، فکر کیا دی ہے۔ تو بس اس چیز کی آپ کی توجہ کے ساتھ میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے اسوہ یہ رکھا ہے، ہمارے سامنے پیغام یہ رکھا ہے، لوگوں میں کائنات میں اس وقت جب آپ موجود تھے سب سے اعلیٰ ہوں کہ میں رسول اللہ کا جگر پارا ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے افضل ہوں، میرا خاندان اعلیٰ ہے، میری ذات اعلیٰ ہے، میری صفات اعلیٰ ہے، میری صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے، اس وقت اس دھرتی پہ کسی نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے، اور میں عام نبی کا نواسہ نہیں ہوں، میں تو امام الانبیاء کا نواسہ ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اس قدر عظیم المرتبت ذات کا خون کربلا کی ریت پر بہہ گیا، انہوں نے قربانی پیش کی۔ پیغام کیا دیا؟ پیغام یہ دیا، لوگوں میں اعلیٰ ہوں، میرا خاندان اعلیٰ ہے اور میرا نسب اعلیٰ ہے اور میں ہر لحاظ سے اعلیٰ ہوں، لیکن یاد رکھو میرے نانا کا دین میری ذات سے بھی اعلیٰ ہے۔ میں اہمیت رکھتا ہوں لیکن میرے نانا کا دین میری ذات سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا میں یہ قربانی اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ قیامت تک میرے نانا کے دین کی اصل صورت جو ہے وہ قائم رہے۔ اس لیے وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے۔ اللہ اکبر۔ زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں، اور زینب کی گود میں بھی 2 پھول تھے مہکتے، زینب کی گود میں بھی 2 پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں۔ دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ تو انہوں نے دین کے گلشن کھلانے کے لیے قربانی دی، تو اس لیے آج ان کی قربانی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم بھی تو اس دین کے لیے کچھ کریں نا، کم از کم اتنا تو کریں نا، سر سے لے کر پاؤں تک دین کے رنگ میں تو اپنے آپ کو رنگیں۔ ہم نظر تو آئے نا کہ ہم امام الانبیاء کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان کے متوالے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں۔ اور آج جس قدر مسائل ہیں، معاملات ہیں، دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائی، شراب سے نفرت کرنا حسینیت ہے اور شراب پینا یزیدیت ہے، بدکاری سے نفرت کرنا حسینیت ہے اور زنا کو اختیار کرنا یہ یزیدیت ہے، اور حق کا ساتھ دینا حسینیت ہے، ظلم کرنا یزیدیت ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت، ان کی فرما برداری حسینیت ہے، ماں باپ کی نافرمانی یزیدیت ہے، گھر میں دین کا ہونا حسینیت ہے اور گھر میں بے دینی کا ہونا یہ یزیدیت ہے، نمازی ہونا حسینیت ہے اور بے نمازی ہونا یزیدیت ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم حسینیت کے پلڑے میں آتے ہیں یا کہ یزیدیت کے پلڑے میں آتے ہیں۔ بس تھوڑا سا جھک کے اس بات کو سوچ لیجئے اور فکر کر لیجئے کہ امام عالی مقام کا نام ہم لے رہے ہیں، کیا ہم ان کی فکر کے ساتھ بھی کھڑے ہیں یا کہ نہیں؟ اگر ہم ان کی فکر کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر مبارک ہو، اس لیے کہ یہی فکر کامیابیوں کا راز ہے، یہی فکر کامیابیوں کا سلسلہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے اندر اثر کی شرینی ڈال دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک و مولا اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جوڑیاں اپنی رحمات سے بھر دے۔ اے پیارے اللہ، خون شہیدہ کا صدقہ ہمیں دین کا درد عطا فرما، ہمیں دین کا سوز عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت اور غلامی عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا صدقہ اے پیارے اللہ ہمیں بھی دین کے لیے قربانیاں دینے کے جذبے عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کیے گئے سجدوں کا صدقہ ہماری پیشانیوں کو سجدوں کا نور عطا فرما۔ امام عالی مقام کی خون میں رنگی ہوئی داڑھی کا صدقہ ہمیں بھی یہ نور کی جھالر اپنے چہروں پہ سجانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں جو ہمیں فکر دی، جو پیغام دیا، اسے اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے احباب اس محفل نور میں شامل ہوئے، اپنے گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس محفل کی برکتیں سب کے گھروں میں پہنچا دیں۔ اے پیارے اللہ، اپنے گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس کی برکتیں سب کی جھولیوں میں ڈال دے۔ اے پیارے اللہ کریم، ہم زندہ رہیں تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے محبوب کے وفادار رہیں۔ ہر ذلت، ہر قلت، ہر علت سے رہائی عطا فرما، اپنے پاک حبیب کے در کی گدائی عطا فرما۔ جو تیرے اس گھر کو آباد کرتے ہیں مالک، ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، عالم اسلام کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان ظلم و جبر کا شکار ہیں، بالخصوص کشمیر، فلسطین اور برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے پیارے اللہ، وطن عزیز پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا ہمیں نفاذ عطا فرما اور اس کی بہاریں عطا فرما۔ یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل لالا ہوں، اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔